بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 78 ہے، 78، اور آج کا عنوان ہے آخرت کے بدلے خریدا دنیاوی زندگی کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 86 کی آج تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جو اشتروا خرید لی، الحیات دنیا دنیاوی زندگی، بالآخرہ آخرت کے مقابلے میں، فلا يخفف پھر ہلکا نہ کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا هم ينصرون اور نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی۔ پہلی بات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ دوسری بات، لہذا نہ ان کے عذاب کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل کی دنیا پرستی اور ان کی آخرت سے غفلت کا انجام بتلاتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہوں میں آخرت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ انہیں تو بس دنیا کی زندگی کا عیش و آرام چاہیے، ان کے سامنے نقد جو چیز ہے اس کی اہمیت انہیں معلوم ہے۔ دنیا کی زینت اور رونق اور اس کی چمک نے انہیں اندھا بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انمول آخرت کے مقابلے میں بے قیمت دنیاوی زندگی کو خرید لیا اور پسند کر لیا۔ جب انہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید ہی لیا ہے اور آخرت سے بے نیازی کا اظہار کر ہی دیا ہے، تو بس انہیں دنیا کے مزے اور دنیا کی راحتیں تو مل جائیں گی، لیکن جب وہ موت کے بعد ہمارے پاس آئیں گے تو ان کے عذاب میں کسی بھی قسم کی کوئی تخفیف اور کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی مدد کا کوئی ہاتھ ان کی جانب بڑھے گا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 74 میں یہ بات کہی گئی، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بالآخرہ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما۔ تو جو لوگ آخرت کو خریدتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے تو ہم ان قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس آیت کے ذریعے اس بات کا سبق دیا ہے کہ دنیا کی محبت کے نشے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چند روزہ زندگی کی خاطر ہمیشہ کی زندگی یعنی آخرت کی نعمتوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ آخرت کی فکر دامن گیر رہے، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، فانی ہے، رہنے والی چیز تو بس آخرت کی ہے، اور آخرت تو خیر وابقا، اور آخرت تو بہتر چیز ہے اور زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں اس قسم کی آیات موجود ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، سورہ بقرہ آیت نمبر 16 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 175، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور پھر اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 177، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، اور اسی طرح فی سورہ نساء آیت نمبر 74 میں ہے الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، اور اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 15 میں ہے من کان یرید الحیاۃ الدنیا، اور اس طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 15 میں ہے الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، سورۃ النحل آیت نمبر 107 میں ہے ذلک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں ہے 114 میں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں ہے ذلک متاع الحیاۃ الدنیا، اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 29 میں ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن کے سلسلے میں
दुनियावी जिंदगी और आखिरत की बातें कही गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन आयात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।